اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک کلام میں ارشاد فرمایا ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 137 میں، اور ہم نے ان لوگوں کو جو بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین کے یا پچھم کے مالک بنا دیا، جس میں ہم نے برکت رکھی، اور آپ کے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا، اور ہم نے فرعون کی اور اس کی قوم کے ساختہ پرداختہ کارخانوں کو اور جو کچھ وہ اونچی اونچی عمارتیں بنواتے تھے سب کو درہم برہم کر دیا۔ اس آیت کی مختصر تشریح کرتے ہیں، یعنی بنی اسرائیل کو جن کو فرعون نے غلام بنائے رکھا تھا اور ان پر ظلم روا رکھا تھا، اس بنا پر وہ فی الواقع مصر میں کمزور سمجھے جاتے تھے کیونکہ مغلوب اور غلام تھے، لیکن جب اللہ نے چاہا تو اسی مغلوب اور غلام قوم کو زمین کا وارث بنا دیا۔ زمین سے مراد شام کا علاقہ فلسطین ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے امالقہ کے بعد بنی اسرائیل کو غلبہ عطا فرمایا۔ شام میں بنی اسرائیل حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد اس وقت گئے جب یوشع بن نون نے امالقہ کو شکست دے کر بنی اسرائیل کے لیے راستہ ہموار کر دیا اور زمین کے ان حصوں میں برکتیں رکھے، یعنی شام کے علاقے میں جو باکثرت انبیاء کا مسکن و مدفن رہا اور ظاہری شادابی و خوشحالی میں بھی ممتاز ہے، یعنی ظاہری و باطنی دونوں قسم کی برکتوں سے یہ زمین مالا مال رہی ہے۔ مشرق کی جمع اور مغرب کی جمع ہے، حالانکہ مشرق اور مغرب ایک ہی ہے۔ جمع سے مراد اس ارض بابرکت کے مشرقی اور مغربی حصے ہیں، یعنی جہات مشرق و مغرب۔ یہ وہ وعدہ بھی ہے جو اس سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی آیت نمبر 128-29 میں فرمایا گیا، اور سورہ قصص میں بھی مصنوعات سے مراد کارخانے، عمارتیں اور ہتھیار وغیرہ ہے جو بلند کرتے تھے۔ اس سے مراد اونچی اونچی عمارتیں بھی ہو سکتی ہیں، ہتھیار اور دیگر سامان بھی تباہ کر دیا اور ان کے باغات بھی۔ اللہ جل شانہ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا سورہ الاعراف آیت نمبر 138 میں، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا، بس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بتوں سے لگے بیٹھے تھے، کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود ایسا ہی مقرر کر دیجیے جیسے ان کے معبود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے۔ آئیے اس آیت کی مختصر تشریح کرتے ہیں۔ اس سے بڑی جہالت اور نادانی کیا ہوگی کہ جس اللہ نے انہیں فرعون جیسے دشمن سے نہ صرف نجات دی بلکہ ان کی آنکھوں کے سامنے اسے اس کے لشکر سمیت غرق کر دیا اور معجزانہ طریقے سے دریا عبور کروا دیا۔ وہ دریا پار کرتے ہی اس اللہ کو بھول کر پتھر کے خود تراشدہ معبود تلاش کرنے لگ گئے۔ کہتے ہیں یہ بت گائے کی شکل کے تھے جو پتھر کی بنی ہوئی تھی۔ پروردگار عالم نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 139 میں، یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا، اور ان کا یہ کام محض